پیاری حدیث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، یہ اہل بیت کے فرد ہے، ان سے آ کر پوچھا ان حلیت السیوف، کہ تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ تلواروں کو زیور لگانا سنوارنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو حضرت امام باقر نے فرمایا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اسی پر بات تو ختم ہو گئی تھی، لا باس بہ کوئی حرج نہیں، تم لگا سکتے ہو۔ مگر یہ اہل بیت کے افراد حق بیان کرنا یہ ان کا شیوا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ بندے کا مزاج اس ٹائپ کا بندہ ہے، اس کو کیا بات کرنی چاہیے، تو وہ کہیں سے بھی کھینچ کر لا کر وہ بات بیان کرتے ہیں۔ کہا لا باس بہ، تلوار کو زیور لگانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کیونکہ قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو زیور لگایا تھا۔ دیکھو کیسی صدیق کی تلوار نکالی ہے جی، اس کی گردن پر رکھ دی تلوار، اور کہا ابو بکر صدیق نے تلوار کو زیور لگایا تھا اس لیے جائز ہے۔ اب وہ تھا ابو بکر صدیق سے بغض رکھنے والا، جل گیا، بخار اٹھا اور زبان سے نکلا، اس نے کہا فتقول الصدیق، آپ اہل بیت کے فرد ہو کر انہیں صدیق مانتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق تو کہتا ہے ولدنی ابو بکر مرتین، کہ میری ولادت تو ابو بکر کے گھر میں 2 مرتبہ ہوئی ہے، مجھے 2 مرتبہ ابو بکر صدیق نے جنم دیا ہے۔ کیسے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر اور دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر کے بیٹے کا نام قاسم اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی کا نام اسما، اور یہ دونوں بھائی سمدی ہوئے، اور اسما کا نکاح قاسم کے ساتھ ہوا، اور پھر ان کے ملاپ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروا، اور ام فروا کے نکاح کی بات لے کر امام زین العابدین گئے صدیق اکبر کے گھر اور کہا میرے بیٹے باقر کا نکاح میں ام فروا سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر امام باقر کا نکاح ہوا صدیق اکبر کی اس پوتی اور نواسی دونوں سمجھ سے، ان کے ساتھ ام فروا کے ساتھ، اور ان کے پیٹ سے جو ذات پیدا ہوئی وہ حضرت امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ امام جعفر صادق کو اس نے کہا فتقول الصدیق، تم آپ انہیں صدیق کہتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق اللہ اکبر اللہ اکبر فوسب وسبتا واستقبل القبلہ، کود کر کھڑے ہو گئے اور قبلے کی طرف چہرہ کر دیا آپ نے۔ جیسے بندہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، یار بول اب کیا پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے۔ فوسب وسبتا، اچھل کر کود کر کھڑے ہو گئے فوراً، واستقبل القبلہ، اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے کہا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں میں انہیں صدیق مانتا ہوں، صدیق مانتا ہوں، صدیق مانتا ہوں۔ اصل میں یہاں صرف صدیق ماننے کا بات نہیں تھی، یہاں کہیں صدیق کے نام کے لوگ ہوں گے، کسی کو کوئی صدیق کہے ہمیں کیا حرج، مگر یہاں صرف صدیق کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں افضلیت کا مسئلہ تھا۔ چونکہ قرآن میں انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، قرآن میں نبی کے بعد صدیق کا مرتبہ ہے، تو وہ جو پوچھنے آیا تھا وہ بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ صدیق مان لے تو نبی کے بعد انہی کا مرتبہ ہو گیا قرآن کی روشنی میں، تو آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے تو ایک بار کی بات کرتا ہے، میں ہر بار کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر آپ نے چھوڑ نہیں دیا، بات کچی اہل بیت کے افراد کرتے ہی نہیں ہیں، بات پکی کرتے اور ٹھوک بجا کے کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ، سن لے اگر ابو بکر کو کوئی صدیق نہیں مانے گا فَلَا دنیا ولا فی الآخرہ، تو پھر اللہ دنیا آخرت میں اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ تیرا کلمہ پڑھا اگر تو ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں مانے گا۔ تو ساتھیو یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا